انٹرنیٹ کا سماجی رابطوں پر مشتمل سلسلہ ای کے نشان کے ساتھ 1960 میں امریکی ایلینوائز یونیورسٹی کی جانب سے شروع ہوا۔ انٹرنیٹ اس کے بعد 1997 میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ بے نام 6 ڈگریز نے پہلی مرتبہ اپنے ممبران کو ذاتی اکاؤنٹ بنانے کی اجازت دی۔ یہ ویب سائٹ کامیابی حاصل نہ کر سکی اور 3 سال بعد بند کر دی گئی۔ اس کے بعد سن 2002 میں انٹرنیٹ پر تجارت رشد کرنے لگی، جو کہ مزید سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کی وجود میں آنے کا باعث بنی، جیسے فرینڈسٹر، اورکٹ، لنکڈ ان، اور پھر کسی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری کی مانند انٹرنیٹ کی مجازی فضا میں ان سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ 2004 میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فرینڈسٹر 70 لاکھ ممبران کے ساتھ اور مائی اسپیس 20 لاکھ ممبران کے ساتھ سب سے زیادہ ممبر رکھنے والی ویب سائٹیں بن چکی تھیں۔ اسی سال ایک اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک مارک زکربرگ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں آزمائشی طور پر متعارف کروائی۔ 2006 کا سال سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کثیر تعداد میں لوگوں کے ممبر بننے کا سال تھا۔ اس سال زیادہ تر لوگوں کا فیس بک کی طرف رجحان بڑھا۔ اسی سال ٹویٹر نے بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے میدان میں قدم رکھا۔ پاکستان میں وسیع سطح پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کی طرف لوگوں کا رجحان تقریباً 2004 میں اورکٹ سافٹ ویئر کے ذریعے ہوا، اور بہت ہی مختصر عرصے کے اندر یہ ویب سائٹ اتنی مشہور ہو گئی کہ برازیل اور امریکہ کے بعد پاکستان تیسرا بڑا ملک بن گیا جو اورکٹ سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا تھا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے انسانی زندگی میں داخلے سے انسانوں کے درمیان رابطوں کے نئے دریچے کھلے۔ اجتماعات منعقد کرنا، ایک وقت میں بہت سے لوگوں کا آپس میں رابطہ کرنا، معلومات باہم پہنچانا، خبروں اور نکات نظر کا تبادلہ اس مجازی فضا کی اصل کارکردگی شمار ہونے لگے۔ اطلاع رسانی و تبادل خبر و نظر از شناخته شده ترین کارکردهای این فضاهای ان ویب سائٹس کی نرم طاقت اس حد تک کہ اپریل 2012 میں فیس بک نے انسٹاگرام کو $1 کروڑ میں خرید لیا۔ فیس بک اپنے 1 کروڑ سے زائد ممبران اور انسٹاگرام اپنے 40 لاکھ ممبران اور ٹویٹر 30 لاکھ ممبران کے ساتھ اور دوسری سماجی رابطوں کی ویب سائٹس نے مل کر رابطوں کا ایک نیا انداز اپنایا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ گئے، نیز باہم ایک دوسرے کے معاملات پر اثر انداز ہونے لگے۔ ان سائٹس کے اثر انداز ہونے کا ایک اہم ترین وقت عام طور پر قومی سطح پر رونما ہونے والے بڑے واقعات ہیں، جیسے انتخابات میں کسی امیدوار کے حامیوں کی جانب سے طرفداری کی فضا بنانا، حتیٰ اس سے بھی بڑھ کر اجتماعات کا انعقاد، ان کی تشہیر اور اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی، حمایت یا مخالفت میں کسی تحریک کو چلانے کے لیے یہ سائٹس استعمال ہونے لگیں۔ لوگ عام طور پر مباحثوں میں شرکت، نئی سے نئی معلومات حاصل کرنے کی خاطر ان ویب سائٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن نتیجے کے طور پر غیر معیاری خبروں، افواہوں کو ہیجان انگیزی اور انتہا پسندی کے ہمراہ وصول کرتے ہیں۔ بطور مثال 2009 میں اگرچہ ٹویٹر اور فیس بک بین الاقوامی معلومات کا ذریعہ بن چکے تھے، ایران کے صدارتی انتخابات کے دوران اور انتخابات کے بعد معترضین کو بھڑکانے اور فسادات کو ہوا دینے والے یہ دو اسٹیج بن گئے تھے۔ ایران میں انتخابات کے بعد رونما ہونے والے حادثات میں ان سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کا کردار اس قدر زیادہ تھا کہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اپنے 2 انٹرویوز میں ان سائٹس کے مدیروں سے درخواست کرتی ہے کہ ویب سائٹس کو بند نہ کریں اور اس کے بعض تعمیراتی اور فنی کام بعد میں انجام دیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس خاص طور پر ٹویٹر اور فیس بک کی جانب سے ایران میں 2009 کے صدارتی انتخابات کے بعد رونما ہونے والے فسادات کو موضوع بنانا
اس قدر زیادہ تھا کہ بین الاقوامی ادارہ ہنر اور ٹیکنالوجی IADAS جو کہ ویب سائٹس کو ان کی کارکردگی پر اعزازات سے نوازتا ہے، اس نے اپنے سالانہ ویبی ایوارڈ کے ضمن میں ایرانی صدارتی انتخابات کو 21ویں صدی کی پہلی دہائی کے 10 مؤثر ترین انٹرنیٹی موضوعات میں شمار کیا، اور حتیٰ ایرانی انتخابات کے بعد رونما ہونے والے فسادات کو انقلاب ٹویٹر کا نام دیتا ہے۔ سیاسی و سماجی تبدیلیوں میں ان سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کا وسیع کردار صرف ایران تک محدود نہیں، بلکہ اوکرائن کا مخملی انقلاب، ترکی میں حالیہ مخالفانہ تحریک، بین الاقوامی سطح پر ان ویب سائٹس کی تاثیر کے دو نمونے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مجازی فضا روابط کا نیا انداز اور جدید طریقہ ہے، ظاہر میں جس کی بنیاد تجارتی مقاصد کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن آج کل سیاسی اور ثقافتی امور میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے۔ آئندہ ہونے والے انتخابات میں لوگوں کی طرف سے سیاسی شرکت کا موضوع یقیناً انٹرنیٹ کی مجازی فضا تک جائے گا، لیکن اس فضا کے ممبران اور مخاطبین کو جان لینا چاہیے کہ ان سائٹس پر موجود افراد کی شخصیت اور پوسٹ کے بے اعتبار ہونے کی وجہ سے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس میں حقیقت نہیں پائی جاتی۔ بغیر سند اور دلیل کے ہر بات کی حمایت نہ کریں اور نہ ہی اس کی تشہیر کریں۔ بے بنیاد افواہوں پر کان نہ دھریں اور اصولی طور پر جلد بازی میں کسی بھی بات کے خلاف ڈٹ کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور ایک جملے میں اصل بات یہ ہے کہ اس فضا میں جو کچھ ہے حقیقت میں مجازی ہے۔